ٹھیک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کے منکروں پہ لعنت، سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ تھوڑے پیچھے کرو، بس ٹھیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزق طوان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے۔ اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ تھوڑی جی کو کھول دو، ذری جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہر و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہر والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، عرش کے سردار کو حسنین کا درزی بنانے والا خالق، جبرائیل کے ہوتے ہوئے فضا کو عرش کی حکومت عطا کرنے والا اللہ، علی کی آنکھوں سے دیکھنے والا خدا، آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام، جناب محترم کیف جعفری صاحب، اسلم جعفری صاحب کی یہ مسید جمیلہ، صف ازا، حاضری، نوکری، ڈیوٹی، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، کائنات کا خالق اپنے حجاب کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں، مالک شفا عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں، مالک قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، مالک پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مل کے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی ماتمی کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔
مالک جلد از جلد ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی۔ اچھا جی بسم اللہ۔ جو باہر ہیں عزادار وہ بھی مجلس میں تشریف لے آئیں، اور جو اندر بیٹھے ہو، جڑے اندر بیٹھے ہو مہربانی نہیں کرتے سارے اکٹھے ہو جاؤ تاکہ مجلس ذرا سونی ہو جائے۔ ایتھے آؤ خا میرے کول، تسی بھی آؤ انج آ جاؤ۔ ماشاءاللہ اگے آؤ ایک ایک قدم سارے، سارے ایک ایک قدم، تسی بھی آؤ، ماحول بناؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ جی، اجازت ہے سید؟ جتنی طاقت میرے حسین نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دربار سجا ہوا تھا حسنین شریفین کریمین امامین عظیمین نورین نیرین کے پاک نانا کا۔ کیا بات ہے! میں تو سمجھا سا بھئی تسی اج کو نہیں بولنا، تسی تے ماشاءاللہ عرش تے بیٹھے ہو، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ دربار سجا ہوا تھا اللہ کے حبیب کا، میسر میں تو سرکار حبیب کر دے۔ وزیر بیٹھے تھے، مشیر بیٹھے تھے، رعایا بیٹھی تھی، سائل بیٹھے تھے، دور دور سے آئے ہوئے مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ صدی بھائی دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، یعنی چاند منبر پہ تھا، ارد گرد ستارے چمک رہے تھے۔ کیا بات ہے! مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ چاند منبر پہ تھا، ارد گرد ستارے، تھوڑا جا کھلو کہ نندر آئی مجلس سے جو آئے ہو، گھر بھی چھڑے آئے تھے، آ بھی گئے ہو، تو امام حسین دی بارگاہ ایسے تھے، چپ کر کے انج کر کے غصے نال سونا کر کے مجلس سنو۔ چاند منبر پہ تھا، ارد گرد ستارے چمک رہے تھے، یا اچانک جناب مظاہر علیہ السلام، اچانک جناب مظاہر علیہ السلام رسول کے دربار میں داخل ہوئے۔ مظاہر نے محمد کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، میں اس بندے نو کم از کم یہ آکھاں گا، میں اس نو شیعہ نہیں مندا، جڑے بندے نو گل سمجھ آ گئی تو چپ کر گیا۔ مظاہر نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دے کے مظاہر سے کہا، مظاہر کل تجھے تیری زوجہ نے کہا تھا کہ محمد سے کہو ہمیں بیٹا عطا کریں۔ کیا بات! مرشد باغ کل تجھے تیری زوجہ نے کہا تھا کہ محمد سے کہو ہمیں بیٹا عطا کریں۔ اس نے کہا جی بالکل کہا تھا، 100% کہا تھا، 100% کہا تھا پیر وسیم شاہ جی، لیکن آپ سفر میں تھے، تبلیغ پہ تھے، میں نے سوچا کل جاؤں گا، سلام بھی کروں گا، سوال بھی کروں گا۔ جڑا بندہ کلمہ رسول دا پڑھتا ہے وہ اتنا بولے کہ مجلس جنت بن جائے۔ میں نے سوچا کل جاؤں گا، سلام بھی کروں گا، سوال بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا مظاہر سلام ہو گیا، سوال کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے! حیداری جڑے بندے دا ہاتھ مکروز علی دادوں میں ہاتھ بلند کرے، حیداری۔ مظاہر سلام ہو گیا، سوال کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ رسول کہتے ہیں ہم کریم ہیں۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے تھوڑی! ہم کریم ہیں۔ سخاوت کے لیے 2 لفظ رائج ہیں، ایک سخی، ایک کریم۔ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے والے کو خالی نہ لوٹائے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے والے کو خالی نہ لوٹائے۔ اور کوشش کرے آجے سمجھ آوے تو بولے آجے کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے دے دے۔ ہائے 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 ہائے!
اللہ اکبر، سارے ہاتھ چاہو رل کے حیدری۔ تھوڑی کیا بات؟ کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے دے دے۔ محمد کہتے ہیں سلام ہو گیا، سوال کی ضرورت نہیں، ہم کریم ہیں، جا اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ جملے دو نے، ایک میں آکھنا ہے تو ایک تسی آکھنا ہے، جنہوں ہوندہ ہوئے وہ آکھے، جنہوں نہ آوے پھر اندے مقدر دی بات ہے۔ محمد کہتے ہیں جا اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، کیوں؟ میں اس کی نہیں ٹالتا۔ تھوڑی کیا بات؟ میں اس کی نہیں ٹالتا، ہاں یہ بات ہے، میں اس کی نہیں ٹالتا، وہ میری نہیں ٹالتا۔ جا اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا، جب اللہ تجھے بیٹا دے اسے غسل دینا، چادر میں لپیٹنا، دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں میں اقامت کہنا، بندہ زندہ ہوئے نہ بولے میں حسین دی زری کیوں چمی ہے، شرط ہے تھوڑی توجہ ہوئے، جب اللہ تجھے بیٹا دے اسے غسل دینا، چادر میں لپیٹنا، دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں میں اقامت کہنا۔ یہاں تک پہنچے محمد، مظاہر نے دونوں ہاتھ باندھ دیے محمد کی بارگاہ میں، رسول کی طرف دے کے کہتا ہے تیری نبوت کی قسم یقین ہو گیا، بیٹا مل گیا۔ تیرا سپیکر ساتھ کھچتا ہے، بڑا سا کھچتا، بیمار ہو جاؤں۔ اس نے کہا تیری نبوت کی قسم، تیری صداقت کی قسم، تیری دیانت کی قسم، تیرے کردار کی قسم، تیری گفتار کی قسم، تیرے نائب کی قسم، تیری بیٹی کی قسم، تیرے نوکروں کی قسم، تیری کنیزوں کی قسم، تیرے گھر میں پڑے ہوئے مٹی کے ذروں کی قسم، یقین ہو گیا بیٹا مل گیا۔ کیڑا بندہ ہے جڑا شیعہ دے کہ میرا بولن تے دل نہیں کیتا، یقین ہو گیا بیٹا مل گیا۔ یا رسول اللہ اگر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں۔ ہاتھ چاہو جی، ہاتھ چاہو، حیدری جی، صدقے جاواں۔ یا رسول اللہ اگر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں تو قبر تک ممنون رہوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مظاہر۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے۔ مظاہر کہہ رہا ہے بیٹا مل گیا، اگر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں تو قیامت تک ممنون رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ میرے حسین کا حبیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توڑیاں نسلان دی خیر ہوئے، مجلس جنت نہیں بن گئی۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ میرے حسین کا حبیب ہوگا۔ مظاہر گھر چلے گئے، مرشد جی سال گزر گیا، اللہ نے بیٹا دیا، مظاہر نے غسل دیا، چادر میں لپیٹا، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی، نام حبیب رکھا۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ دسو کی بن گیا؟ حبیب ابن مظاہر۔ جتنے حوالے کہو میں تیار ہوں، میں کتابیں لانے کو تیار ہوں۔ جب حبیب کی عمر ہوئی ہے نا 8 سال، وطیرہ تھا حبیب کا۔ حبیب نماز تہجد گھر میں پڑھتا ہے، نماز تہجد کے بعد حسین کے دروازے پہ آتا ہے۔ حبیب نماز تہجد گھر میں پڑھتا ہے، نماز تہجد کے بعد حسین کے دروازے پہ آتا ہے، حسین کا سلام کرتا ہے، حسین کا سلام کر کے مسجد نبوی جاتا ہے، اللہ کا سلام کرتا ہے، یعنی پہلے حسین کا سلام۔ ناراض ہو گئے ہو؟ قرآن دی قسمیں بنتا ہی انجے، اللہ سلام قبول ہی اس کا کرتا ہے جو حسین کو کر کے آتا ہے۔ حیدری پہلے حسین کا سلام کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، اللہ کا سلام کرتا ہے۔ یہ وطیرہ ہے حبیب کا۔ اب حسین کا وطیرہ کیا ہے؟ میں نے ملک میں اس جملے پہ غازی کی قسم بارگاہوں کو جھولتے دیکھا ہے، جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے، یہ وطیرہ ہے حبیب کا۔ اب حسین کا وطیرہ کیا ہے؟ حسین نماز تہجد گھر میں پڑھتے ہیں، نماز تہجد کے بعد اپنے دروازے پہ حبیب کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک تو سلامت رکھے۔ حسین نماز تہجد گھر میں پڑھتے ہیں، قتل کرنے والا سپیکر تو سا رکھیا ہے، انج پہ سکھتا ہے صاحب بندہ اتھے ہی
اگے شہید ہو جاوے، مالک تو انہوں سلامت رکھے، ہو سکتا ہے تو ٹھیک کر دیو۔ حسین نماز تہجد گھر میں پڑھتے ہیں، نماز تہجد کے بعد اپنے دروازے پہ حبیب کا انتظار کرتے ہیں۔ حبیب نماز تہجد گھر میں پڑھتا ہے، نماز تہجد کے بعد حسین کے دروازے پہ آتا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سلام کرتا ہے۔ حسین حبیب کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں، مدینے کی گلی ہے، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے حبیب ہے، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے حبیب ہے، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے حبیب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ مدینے کے ہزاروں بندوں کی ہزاروں نگاہوں نے ہزاروں بار یہ منظر دیکھا، جہاں سے حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں پہ حبیب سجدہ کرتا ہے۔ شاباش، صدقے جامع حچا حیداری۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی میں صدقے جامع، جہاں سے حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں پہ حبیب سجدہ کرتا ہے، بلا تشبیہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ حبیب حسین کے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے۔ جہاں سے حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں حبیب بوسے دیتا ہے، قدموں کے نقش چومتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں تاریخ اسلام میں دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے حسین کے قدموں کے نقش چومے ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، دوسری شخصیت کا نام ہے عباس ابن علی۔ پہلی شخصیت کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، دوسری شخصیت کا نام ہے عباس ابن علی، اور دونوں کو قدموں کے نقش چومنے کے صلے میں حسین نے انعام سے نوازا ہے۔ پہلے کو طبیب نینوا بنا دیا، دوسرے کو علمدار کربلا بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ حیداری۔ جڑا نوکر علی دا ڈوئے ہتھ بلند کرے، نجف تک آواز جاوے حیداری۔ جی مرشد پیر امیر شاہ جی، مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ پہلے کو طبیب نینوا بنا دیا، دوسرے کو علمدار۔ اچھا، حبیب ہے طبیب کربلا۔ طبیب کسے کہتے ہیں جی؟ ڈاکٹر، حکیم، چارہ گر، معالج، دوا دینے والا، پٹی باندھنے والا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں طبیب۔ اب میں کیا بتاؤں کہ حبیب کیا ہے؟ جس دشت کی مٹی کے ذروں میں بھی شفا ہے، وہاں کے طبیب کا نام حبیب ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ جس دشت کی مٹی کے ذرات میں شفا ہے، وہاں کے حکیم کا نام، طبیب کا نام۔ اچھا، صرف حبیب طبیب نہیں ہے، ویسے تو یہ 72 کے 72 طبیب ہیں۔ آؤ جی بسم اللہ، بانی مجلس جناب محترم انکل کیف جعفری صاحب، مالک انہاں دی پھوڑی قبول فرما، مالک امام حسین انہاں ہور عزتاں عطا فرما، مالک صف رضا قبول فرماوے، تے لڑائیاں جھگڑے ختم ہون تے اگلے سال مجلس باہر ہی ہوئے، اور انشاءاللہ ہوئے گی، انشاءاللہ میرے حسین دے صدقہ کے 20 سال تو ہو رہی ہے، پھر بھی ہوئے گی، تے پاک زہرا دا پتر کرم کرے گا۔ ویسے تو یہ 72 کے 72 مرشد جی، او ٹل دی گل کر رہے ہیں، ٹھیک پہ آتے ہو، میں نے پتا ہے تُسی کرا لینی ہے، چلو اگلے سال ویڑے نال ہونا ہے، اسی باہر ہی کراواں گے، تُسی ٹائم نال آ جانا ہے، سانو کلیا نہ چھڑیا جے۔ ویسے تو یہ 72 کے 72 طبیب ہیں، ہون جڑا نہ بولیا پھر وہ بولدا ہی نہیں، عام معالج نہیں، اسلام کے معالج ہیں۔ ویسے تو یہ 72 کے 72 معالج ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں، یہ جو کربلا والے 72 ہیں، عام نہیں، اسلام کے معالج ہیں۔ لیکن ان 72 میں دو ایسے ہیں جن کا شعبہ ہی طب ہے، جن کا کام ہی طب تھا، جو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، معالج، حکیم تھے۔ پہلا ہے زہیر ابن کین، دوسرا ہے حبیب ابن مظاہر۔ زہیر ملا ہے 8 ذی الحج حسین کے قافلے میں، 2 محرم حسین کے رہبار وفادار کا پہلا قدم آیا ہے کربلا کی سرزمین پہ۔ زہیر پریشان بیٹھا ہوا تھا، حسین نے کہا کیا ہوا؟
اس نے کہا مولا میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں دوائیاں تھیں، راستے میں قافلے میں جو کوئی بیمار ہوا، کسی کو بخار ہوا، کسی کو سر درد ہوئی، میں نے اسے دوائی دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اب دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، پریشان ہو گیا ہوں، اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا؟ حسین کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں چلتا ہوں، میرے قدموں سے مٹی اٹھا لے۔ شاباش 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 شاباش، سارے رل کے حیداری جی، میں نوکر جو ہاں مرشد، میں لکھوری۔ حسین کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں چلتا ہوں، میرے قدموں سے مٹی اٹھا لے۔ زہیر ابن کین بھی طبیب ہے، حبیب بھی طبیب ہے۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو اگر کسی کو پتہ ہے تو، حبیب ہے طبیب کربلا، یہ طبیب بنا کب ہے؟ کب بنا ہے طبیب؟ حبیب کوفے کے بازار میں میشم کھجوریں بیچ رہا تھا، غازی دی قسم ہے جڑا نہیں بولیا بولتے، جڑا ایتھے امیر بن کے آمدا ہے اس تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں، تو جڑا ایتھے غریب بن کے آمدا ہے اس تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں۔ اے عجزی دی جگہ ہے۔ وہ بندہ آکھے میں گڈی تو لتھاں تو میں نہیں بولنا، تیری گڈی نو اسی کی کریے؟ جدو تو حسین دے سامنے آکڑ کے آگے ہیں، پھر تیرے نال تو ساڑھا سلام ہی کوئی نہیں، ساڑھا اس نو سلام ہے جڑا حسین دا کمی ہے، ساڑھا اس دی جتی نو بھی سلام ہے جڑا حسین دا نوکر ہے۔ تے بامے رب جانے تے حسین جانے، رب تے حسین دے رشتے نہ جوڑ دے، وہ اتلو ہے نہیں ہکی دوجہ دی مار دے، میرے مقصوم میں کوئی نہیں اولاد ہے، میرے مقصوم میں کوئی نہیں اولاد ہے، میری جولی کیتی سگی حسین آباد ہے۔ سچ پتر دے کے کہا رب جا چل جاؤ، رب جانے تے حسین، کوئی سوا لاکھ ڈارا بزرگ ہو گیا ہے، بابا ہو گیا بابا، لیکن اندروں جوان ہے۔ حسین دی محبت ان جوان رکھے ہوئے ہیں، تے جڑے بندے نو حسین جوان رکھے ہوئے ہیں نا، تے جنہوں میرے مولا نال ذرا جا بھی پیارے ہو، ایک قدم ہو رکھ گیا جائے، آنکھ رکھی ہوئی کیڑا نہیں آیا، ایک قدم جی مہربانی، تسی میرا پتر ہی تھے آؤ، اگے آؤ تسی، ایتھے آؤ، ایتھے تو ایتھے آ، جوان بندہ ہے یار، چلو بزرگ تو پیچھے پہ، تو بھی ایتھے آ بھئی، کیوں چھپتا پہ، ایتھے آ، اچھا ٹھیک ہے۔ کوفے کے بازار میں مرشد میشم کھجوریں بیچ رہا تھا، یا اچانک بازار سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہوا، میشم کی نگاہ بڑی بھاگتا ہوا علی کے قریب آیا، جڑے بندے دوار رکی ہوئی اور بالخصوص جن کو رزق گھاٹے نا، اس جملے تے انہا 4-5 جملے دعا منگے، میشم علی کے قریب آیا، سلام کیا، جواب ملا، قدموں پہ بوسہ دیا، علی نے اللہ والی آنکھیں اٹھائی، میں نے این اللہ کا ترجمہ کیا ہے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے، ہاں اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اور آپ بھی مہربانی کرو، اگر کوئی عقیدہ ایسا ممبر سے کوئی ذاکر پڑھتا ہے تو اسے روکو، مذہب کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں؟ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، یہ الگ بات ہے، اللہ خود کو علی کہتا ہے۔ ہائے ہاتھ چاہو حیداری، جی بھائی جان، جی صدقے جاوا، جی قربان جاوا، اور تو اڈیاں نسلان دی خیر ہوئے، علی نے اللہ واہ واہ حاضرم کنندرم مستم بندہ مرتدہ علی استم بیچوار اندم بیچوار تمام اندم سکے کو چھیرے یزدم پائتنی سوال تھوڑا حاضری علی کو رب کہنا
مالک تو سلام بہ جاؤ. کیا بات ہے, بڑی سونی تسی ربائی پڑھی ہے. میشم علی کے قریب آیا, سلام کیا, جواب ملا. علی نے اللہ والی آنکھیں اٹھائیں, میشم کی طرف دیکھ کے علی فرماتے ہیں میشم مجھے یہ تیرا کاروبار پسند نہیں, منت نہیں, ترلا نہیں, ہاتھ نہیں بدھے, تو اپنی نماز پڑھنی ہے, میں اپنی نماز پڑھنی ہے. جب ساختہ پسڑیاں جو دانت نہ نکلے تو میں حسین دی ذریع کیوں چمیے, شرط تیری توجہ ہوئے. علی فرماتے ہیں میشم, اسلم بھائی مجھے یہ تیرا کاروبار پسند نہیں. میشم کہتا ہے مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, ضعیف ہو گیا ہوں, کھجوریں نہ بیچوں تو کیا کروں, اتنی عمر ہو گئی ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ عمر بیکار سی شے ہے. زندگی دی گل پیا کردا, زندگی بیکار سی شے ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ عمر بیکار سی شے ہے. مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, کھجوریں نہ بیچوں تو کیا کروں. علی فرماتے ہیں آج کے بعد تو کھجوریں نہیں بیچے گا, آج سے میں تمہیں علم حکمت عطا کرتا ہوں. شاباش, جندہ ہاتھ نو کرے علی دا وہ بلند ہونا چاہیے, باقیاں دی اپنی مرضی دی گل ہے. جیڑا علی تو رزق لے کھاندا ہے وہ ہاتھ بلند کیتا کرے مجلس. آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, ترائے سفر پیر محل سندھیلی علی. میں جملہ کہہ تے مینوں نہیں پتا کتنی دیر پیر محل ہوا فضا خلائے جا کے آصف کمال نو واہ واہ کردا رہا ہے, میری گل ضائع نہ کرے. جے علی فرماتے ہیں میشم آج کے بعد تو کھجوریں نہیں بیچے گا, آج سے میں تمہیں علم حکمت عطا کرتا ہوں, اور میں علی وعدہ کر رہا ہوں تو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھے گا اسے شفا مل جائے گی. شاباش شاباش شاباش, تھوڑی نسلان دی خیر ہوئے, حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے. تو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھے گا اسے شفا مل جائے گی. علی فرماتے ہیں تو کسی سے ہاتھ ملا لے گا, کدی انج دا حکیم بیکھیا جے پر السلام علیکم تے مریض ٹھیک. میشم ایسا حکیم ہے, تو کسی سے سلام لے لے گا اسے شفا مل جائے گی. جڑے بندے نو بولے, علی فرماتے ہیں کوئی تجھ سے پیار کر لے گا, ہائے 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 ہائے, کوئی تجھ سے پیار کر لے گا اسے شفا مل جائے گی. جا میں ایک تو تمہیں علم حکمت عطا کرتا ہوں, مرشد جی دعا کرے آجے. دوسرا علم منایا, منایا یعنی علم موت عطا کرتا ہوں. تیرا جب جی چاہے گا, جس بندے کو جی چاہے گا تو بتا دے گا تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں سال میں مرے گا, فلاں مہینے میں مرے گا, فلاں ہفتے میں مرے گا, فلاں دن میں مرے گا, فلاں گھنٹے میں مرے گا, فلاں منٹ میں مرے گا, فلاں سیکنڈ میں مرے گا. میشم نے حکمت شروع کر دی, لوگوں کو شفا ہونا شروع ہو گئی. میشم لوگوں کو بتا دیتا تھا تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا. ایک دن جناب میشم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, میشم کے پاس میشم کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا, یا میشم کی دکان کے سامنے سے حبیب ابن مظاہر کا گزر ہوا. شاگرد نے کہا زمانے کو موت کا وقت بتاتے ہو, وہ حسین کا نوکر جا رہا ہے, اس کے بارے میں بتا سکتے ہو یہ کب مرے گا. میشم مسکرا کے کہتے ہیں 61 ہجری کربلا کا میدان, حسین کے قدم. نہ بولنا اسے, جب نہ بولنا میرا مرشد علی نو چنگا لگتا ہے, دوسرے بندے بولنا ہی کوئی نہیں. جملہ میں غازی دی قسم اتنا بڑا کھن لگا کہ کم از کم دیوارہ بولن. اس نے کہا زمانے کو موت کا وقت بتاتے ہو, وہ حسین کا نوکر جا رہا ہے, اس کے بارے میں بتا سکتے ہو یہ کب مرے گا. میشم مسکرا کہتے ہیں 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن کربلا کا میدان حسین کے قدموں پہ شہید ہوگا. انہی قدموں سے حبیب واپس پلتا, میشم کی دکان کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مسکرا کے کہتا ہے کوفہ شہر ابن زیاد کی شاہی کھجور کا درخت. جڑا نہیں بولے آؤ بولنا ہی نہیں, جو نہیں بولا اب چاہو حیداری. میں نوکر جو ہاں, میں نوکر جو ہاں, میں نوکر جو ہاں تیرا. چلا پھر اسلم تے ایڈی وڈی ایڈی سونا تبصرہ کیتا نا, میں تیری نظر مصرع پہ کردا. اس نے کہا کوفہ شہر ابن زیاد کی شاہی کھجور کا درخت, منبر کی قسم ہے. میشم کانپنے لگ گیا, کانپتا وہ حبیب کے قریب آیا, حبیب کی طرف دیکھتا ہے تجھے علی کی ولایت کا واسطہ مجھے بتا, یہ علم مجھے علی نے دیا ہے, تجھے کس نے دیا ہے؟ مجھے علی نے دیا ہے. تجھے کس نے دیا ہے؟ مجھے علی نے دیا ہے. تجھے کس نے دیا ہے؟ جرت ہی نہیں
بندہ شیعہ ہوئے تو نہ بولے مجھے علی نے دیا ہے، تجھے کس نے دیا ہے؟ حبیب مسکرا کے کہتا ہے چومے ہیں قدم میں نے صدا ابن علی کے۔ جی سب کے دماں، جی سب کے دماں، جی تیری نسلہ دی خیر ہوئے۔ حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری، اس نے کہا مجھے یہ علم علی نے دیا ہے، تجھے کسی نے دیا ہے؟ میسم کی طرف مسکرا کے حبیب کہتا ہے چومے ہے قدم میں نے صدا ابن علی کے، حکمت مجھے بخشی ہے ولی ابن ولی نے، میں حشر تلک موت بتا سکتا ہوں سب کو، کیوں یہ علم دیا مجھ کو حسین ابن۔ کیا کہنے ایک جملہ مصائب دا مجلس میں اپنے حصے دی پڑھ لی، ایک آنسو آ جائے جس کے لیے علی کی بیٹی سفر کرتی ہے، محمد کی بیٹی تجھ سے پرسہ لینے بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے۔ کوئی بی بی شام سے آئی ہے، کوئی بی بی بقیہ سے آئی ہے، کوئی بی بی مسافروں والے قبرستان سے آئی ہے۔ وسیم شاہ جی مرشدو سیدو پیر امیر شاہ جی پیر صاحب جتنے سید بیٹھے ہو، توڑا نوکراں توڑی کنیز دا پتراں، ساڑھا عقیدہ ہے سید زادی ایک دن دی ہوئے تھے ماں ہوں دی، سید زادہ ایک دن دا ہوئے تھے پیو ہوں دی، جندہ یہ عقیدہ نہیں ہو حرامی ضرب حرامی۔ میں توڑے تو اجازت لے کے جملہ اکھڑ لگا، منحال نے پوچھ لیا سجاد سے مولا زمانہ پانی روتا ہے، تو خون کیوں روتا ہے؟ میں راتی پھول نگر جملہ خیر فان مجلس تھے مک گئی سی، آپ خون کیوں روتے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں منحال خون نہ روم تو کیا کروں، کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کے سفر میں کم از کم 80 مرتبہ شمر نے میرے سامنے میری بہن سکینہ کو تماچے مارے۔ میں نوکر جوان ایک جملہ میں اور پڑھنا ہے، ایک جملہ میں اور پڑھنا ہے۔ منحال نے کہا مولا میں نوکر ہاں، میں لکھ وری پڑھدا ہو، میں لیٹ گیا، میرا گھر ہے، میں بانی ہے اس مجلس دا، اس مجلس دی بنیاد بھی میں آپ رکھی ہے، آج تو 17-18 سال پہلے یہ مجلس اساں آپ رکھی ہے، وقت مولا امام حسین ایڈا بڑا کرم کیتا ہے۔ دو جملے میں اور پڑھ دیں۔ منحال نے کہا مولا میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے کم از کم 10 مرتبہ کوشش کی ہے آپ سے سوال کروں، ہمت نہیں پڑی، مولا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ سجاد کہتے ہیں حکم کر، کہتا ہے حکم نہیں منت ہے مولا، میں نے سنا ہے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا، کوئی ہے جڑا ماتم کرے؟ شیعہ ماندہ پتر بھی ماتم نہ کر سکے، بڑا امیر یا بندہ جڑا ہے نہ کر سکے۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ سجاد کہتے ہیں صدقتا، تو سچ کہتا ہے، غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ کہتا ہے مولا کیا کربلا سے ہی عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں چلائے؟ سجاد نے کہا لا نہیں، مولا کوفہ نہیں، اسکلان نہیں، حلب نہیں، اور حسین دا واسطہ شیعہ ماں دا پتر واجب سمجھ کے ماتم کرے۔ منحال کہتا ہے مولا بتا پھر غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کہاں آیا ہے؟ سجاد کی آنکھوں میں خون بڑھ گیا، 3 دفعہ رو کے کہا الشام۔ اس ماحول اے پرسا یقیناً محمد دی تھی پرسا لینا گئی، بڑی قبولیت علی مجلس ہے۔ کیف جعفری صاحب مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، بڑی قبولیت علی صفحہ لائے، دعا ماں منگ لو، حسین دا واسطہ جن دی دعا رکی ہوئی ہے بندہ دعا منگ لوے، قبولیت دا ٹائم ہے ہر بندہ دعا منگے۔ سجاد نے 3 دفعہ کہا الشام الشام
الشام۔ منہال نے سجاد کے قدموں پہ سر مارا، رو کے کہا تجھے تیری دادی کی چادر کا واسطہ مجھے بتا شام میں ہوا کیا ہے؟ اور شام کا نام آتا ہے تیری آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سجاد کہتے ہیں منہال میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ پہنچا ہوں، اس یزید حرامی کا حکم آ گیا، علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے، ابھی بازار سج رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی 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 ایک جملے دی اجازت، ایک جملے دی اجازت۔ سیدوں میں نو معاف کر دیا ہے، سید تو انو دادی دا واسطہ میں نو معاف کر دینا ہے، میں کتاب جو پڑھے علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے، ابھی بازار سج رہا ہے۔ منہال کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد کہتے ہیں میں ماؤں بہنوں پھپھیوں کو ساتھ لے کے 3 دن بازار سجنے کے انتظار میں شام کے صدر دروازے پہ، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، شام کے صدر دروازے پہ کھڑا رہا۔ سجاد کہتے ہیں تیسرے دن ادھر مغرب کا وقت ہوا، ادھر شمر حرامی کا حکم آیا آپ علی کی بیٹی کو بازار لے آؤ۔ سجاد کہتے ہیں ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر شام کا صدر دروازہ کھلا، کوئی شیعہ ماں کا پتر ایسا نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے۔ سجاد کہتے ہیں ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا۔ سجاد کہتے ہیں میں نے اس وقت موت کی دعا مانگی جب میں نے دیکھا 5 لاکھ بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، فحاشا عورتیں ناچ رہی تھی، لوگ ڈھول بجا رہے تھے، شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حسین دی ماں تیرا پرسا قبول کرے، حسین دی اماں جڑے روندے پین انہاں کسے دا محتاج نہ کری۔ ایک جملہ ہو، اس ماحول جے بڑا بڑا پرسا ہے، میری امید تو بڑا پرسا ہو گیا ہے۔ ایک جملہ میں اور پڑھتا ہوں، منہال نے ہاتھ باندھے تجھے تیری دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، تجھے سکینہ کے پھٹے ہوئے کانوں کا واسطہ، مجھے بتا غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ سجاد نے کہا منہال جب شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی چادر مانگ رہی تھی، یہی منظر غازی نے نوکے نیزہ پہ دیکھا، عباس سے ماتم کرنا غازی سے برداشت نہیں ہوا، عباس کا سر زمین پہ گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا، عباس پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا۔ جب 11ویں دفعہ غازی کا سر زمین پہ گرا، یہ حرامی سر اٹھا کے عمر سعد کے قریب آیا، اس نے کہا عباس پھر گر گیا، اس نے کہا پھر بلند کر دے، اس نے کہا حرامی عباس کا سر اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے، عباس کا سر اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے۔ اس نے کہا پھر ایسا کر شام کے بازار میں کوئی ایسا منظر بنا کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے۔ اس حرام زادے نے غازی کا سر اٹھایا، یہ وہاں لے آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے کھڑی تھی، اس نے زینب کے سامنے غازی کا سر زمین پہ رکھا، اس حرامی نے رسی لی، اللہ جانے کس چیز سے، اس نے عباس کے اس کان سے اس کان تک رسی گزاری، وہی رسی اس نے گھوڑے کی گردن میں باندھی، علی کی بیٹی کا منہ نجف کو ہو گیا، رو کے کہا بابا علی